لوگوں کو یہ بتا دے کہ ہم جلوس بھی نکالنے والے ہیں، ہم نبی کی بات ماننے والے بھی ہیں، ہم نمازوں کے پڑھنے والے بھی ہیں، ہم عمل کرنے والے بھی ہیں، ہم جہاں جلوس نکال رہے ہیں، ہم جہاں نبی کا نام لے رہے ہیں، وہ ہم نبی کی سنت پر عمل سبحان اللہ اور یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اہل سنت و جماعت اس عمل کو کرتے رہیں گے اور کار خیر کی وجہ سے ثواب بھی پاتے رہیں گے۔ حضرات محترم، دنیا کے اندر آج کثیر تعداد میں جلوس نکالے جا رہے ہیں، جہاں لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہاں پر بھی مجھے ایسی معلومات الحمدللہ فراہم ہے کہ میں نام گنا کر بتا سکتا ہوں۔ موبائل کے اندر آج سے تقریباً 3 سال پہلے جلوس محمدی کی تعداد آپ کو معلوم ہے 1 لاکھ لوگوں نے جلوس محمدی بھوپال جو کہ کسی قوم کا مرکز کہلاتا ہے وہاں پر عاشقان نبی نے جلوس محمدی میں شرکت کی۔ حضرات اور یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہ کھٹکتے پھٹکتے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کا، لاکھوں کے مجمع جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے پولیس، پوری دنیا کے تمام حفاظتی انتظامات کرنے والے گواہ ہیں کہ جہاں جہاں جلوس محمدی نکلتا ہے وہاں امن کے ساتھ نکلتا ہے، سکون کے ساتھ نکلتا ہے، کوئی حادثہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ امن لانے والے کا جلوس ہوتا ہے، انسانیت والے کا جلوس ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کو معلوم ہے یہ انسانیت کا سبق سکھانے والے کا جلوس ہوتا ہے، امن کے ساتھ سکون کے ساتھ۔ کیا بات ہے، آپ دیکھ لیں جب کہیں کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے تو لوگ صبح کے اخبار کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کتنے گئے کتنے بچے، کتنے گئے کتنے بچے۔ ابھی آپ نے سنا نہیں 2015 کی صبح جو ہوئی ہے تو چائنا کے شنگھائی جو بہت بڑا مشہور شہر ہے وہاں 40 لوگ چلے گئے، خوشی مناتے کیوں چلے گئے؟ کیونکہ انہیں خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ ارے ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ بھی سکھایا ہے، طریقہ ہی بتایا، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی کام طریقے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہ کوئی مانے نہ، ہے ہر چیز کا علاج، ہر چیز کا طریقہ، ہمارے یہاں خوشی کا بھی طریقہ ہے۔ جب میرے نبی نے دیکھا کہ دنیا میں لوگ سال میں 1 دن چاہتے ہیں خوشی منائے تو میرے نبی نے عید الفطر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، خوشی میرے طریقے پر مناؤ۔ جب دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں تو عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، رات رات بھر جوئے شراب کھیلے جاتے ہیں۔ حضرات دنیا کی ساری خوشیوں کے تہواروں کا مطالعہ کر لے، آج تک چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، سارے ملکوں میں جب خوشیاں منائی جاتی ہیں اسلام مذہب کے علاوہ تو تمام مذاہب کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں، ان میں شرابیں بھی پی جاتی ہیں، ان میں برائیاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، ہم مسلمین اس بات پر فخر کرتے ہیں، قربان یا رسول اللہ تیری ذات پر، یا اللہ تیری ذات پر کہ تو نے ہم کو ایسا پاک دین لا کر کے دیا جس نے شراب کو حرام کر دیا، جس نے جوئے کو حرام کر دیا، جس نے برائی کو الگ کر دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، ہر برائی کو ہم سے الگ کر دیا اور بتا دیا لوگوں برائی سے بچ کر اسلامی طریقے بنا کر خوشیاں مناؤ۔ تو اس خوشی کا نام، ایک خوشی کا نام عید الفطر رکھا، دوسری خوشی کا نام عید الاضحیٰ رکھا، اور کسی شاعر نے کہا کہ 12 ربیع الاول والی خوشی کا کیا نام رکھا؟ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ دونوں عیدوں سے افضل عید میلاد رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ جو بول رہا ہوں حضرات محترم، کوئی سوچ رہا ہوگا یہ مبالغہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ اگر جو لوگ آج تو سبھی اخبار پڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیں میں نے جو حوالہ دیا ہے یہ کوئی پرانا نہیں ہے، ابھی تو بہت سے موبائلوں پڑھا ہوں، بہت سو کے اخبار گھر پہ پڑھے ہوں، پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جو خوشیاں مناتے ہیں الحمدللہ
بفضلہ تعالی، یہ بات الگ ہے کسی کی نظر بد لگ جائے، بات الگ ہے، نظریں مارنے والے نہیں لوگ، لیکن الحمدللہ بفضلہ تعالی بعونہ المولا اپنے مالک پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا یقین اپنے مالک پر ہے، ہم اس مالک پر یقین رکھتے ہیں جو دنیا کو کھلاتا وہ پلاتا ہے، ہم اس رازق پر بھروسہ رکھتے ہیں جو روزی دیتا ہے۔ الحمدللہ بفضلہ تعالی ہمارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں بامن و عافیت اللہ کرواتا ہے۔ حضرات محترم، اور آپ کو خوشی کی بات بتائیں، ہمارا کوئی عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے جس جگہ ہو، چاہے جنگلوں میں ہو، چاہے آبادیوں میں ہو، چاہے صحراؤں میں ہو، ہم کوئی کام ختم نہیں کرتے ہیں۔ پڑھ کر دیکھ لو، چاہے اخباروں میں، چاہے میڈیا میں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان روزے رکھ کے جیلوں میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہم جیلوں میں بھی روزے رکھ لیتے ہیں، ہم وہاں بھی خدا کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے ماننے والے، ہمارے دین کے جاننے والے کسی جگہ ہو، ہم مداہنت سے کام نہیں لیتے ہیں، جہاں جیسے پہنچے تھالی کا بیگن نہیں، جہاں پہنچے ویسے ہی پلٹ گئے۔ الحمدللہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں خدا کا نام لیتے ہیں۔ لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلام وہ پودا ہے اسے جتنا دبایا جاتا ہے یہ اتنا ہی بلند ہوتا جاتا ہے۔ دیکھو لوگوں نے سلام کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن سلام آج بھی عام ہو رہا ہے۔ لوگوں نے قرآن کو پڑھنے پر پابندی لگانے کی کوشش کی، قرآن آج بھی بول رہا ہے۔ ہندوستان کی چاہے کوئی اسمبلی ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، آج ہمارا کوئی بھائی چاہے وہ پارلیمنٹ میں بھی شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع ہوتا ہے، اور اگر پارلیمنٹ میں دہلی کا بھی کھڑے ہو کر کے بولتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بولنا شروع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خون مسلم رائے گا نہیں جاتا ہے، اس خون میں حرارت ہے محبت رسول کی۔ یہ بات ہے کہ کچھ ضمیر فروش لوگ اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، ایسے ہر جگہ ہے۔ اس نے تو کسی شاعر سے کہہ دیا، کون کہتا ہے میرے شہر میں مہنگائی بہت ہے، کون کہتا ہے میرے شہر میں مہنگائی بہت ہے، چند سکوں میں یہاں ضمیر بک جاتا ہے۔ حضرات ایسے لوگ کہتے ہیں، یہ تو وجہ تھی کہ میر جعفر اور صادق نے دونوں لوگوں نے مل کر کے ہندوستان کی واٹ لگا دی، لیکن ایسا بھی تھا کہ جب ایسے رزیل تھے تو پھر ایسے اسیر بھی تھے کہ ٹیپو سلطان جیسے بھی ہندوستان میں موجود تھے، کہ ہندوستان کے تمام راجاؤں کو راج کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ خالی موٹی موٹی کھانا مت سیکھو، بلکہ اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے جان گنوانا بھی سیکھو، اور بتا دیا کہ ہم محلوں میں رہنے والے نہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم مسجدوں میں اذان کے ہوتے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کر کے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے یہ بارہا بتایا ہے، 1857 ہندوستان کی ہسٹری پڑھ کر کے دیکھ لے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالا، وہ غلام نبی جس کا نام ٹیپو سلطان ہے، اس نے اپنے نبی کی اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جس ملک میں رہو اس سے محبت کرو، اس کے لیے جان کی ضرورت پڑ جائے تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ فرق اٹھاتے ہیں مسلمانوں کی وفاداری پر، بہت بڑا وفادار تھا وہ کہ جس نے بادشاہ ہو کر کے بھی لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ مزاج ہمارے نبی نے دیا ہے کہ وہ بادشاہ ہو کر کے بھی سارے خزانوں کا مالک ہو کر کے بھی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتا تھا۔ یہ شعور میرے نبی نے دیا ہے۔ سلطان ٹیپو سلطان ہو کر کے بھی انگریزوں کے سامنے اپنے سپاہیوں سے آگے جا کے لڑتا تھا، اور جب بھی دیکھا حضرات محترم پوری دنیا جان رہی ہے، آج بھی لوگ گواہ ہیں کہ وہ سلطان جس کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ جس کی تلوار اٹھانے کے لیے آج کل کے چند بڑے بڑے فوجی اس کی تلوار اٹھانے کے لیے زور آزمائی کرتے تھے، اتنی بھاری تلوار وہ اکیلا تھا، اللہ نے اس کے بہت زور باز میں طاقت دی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ
دین کی محبت دلوں میں پیوست کر دیتا ہے تو پروردگار عالم ان کو دنیا میں دونوں جہان میں ان کا نام روشن کر دیتا ہے. دنیا کے خود ہندوستان کے نہ جانے سینکڑوں راجاؤں کے نام مٹی میں مل چکے ہیں لیکن آج ٹیپو سلطان کا نام تاریخ میں حروف جلی سے لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے کہ جو خدا کے لیے کرتا ہے خدا اسے بلند کر دیتا ہے. حضرت محترم یہی بات کر رہا تھا کہ لوگوں اپنے دلوں کے اندر محبت رسول کو جگمگانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں کرتے رہیں گے قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ اپنی نیت اچھی رکھیں پروردگار عالم آپ کو دنیا میں کامیاب کرے گا آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اور یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے یہ بہت اچھا عمل ہے. جہاں کثیر تعداد میں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں وہاں اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں اللہ والے بھی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعاؤں کو سنتا ہے. خدا کے فرشتے ایسی محفلوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں. حضرات محترم اور یہ عمل تو اتنا مقبول ہے یہ عمل ایسا ہے کہ جسے بڑے بڑے اللہ والوں نے کیا. یہ عمل تو وہ ہے جس کو صحابہ نے کیا. جو لوگ دلیل مانتے ہیں ان کے لیے حدیث موجود ہے. جو علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ عمل محفل میلاد کا عمل صحابہ کا عمل ہے تابعین کا عمل ہے تابعین کا عمل ہے ولیوں کا عمل ہے. اور اگر پیچھے جائیے کیونکہ ذکر محفل میلاد کیا ہے ذکر نبی اور اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ نبیوں کا بھی عمل ہے کیونکہ میرے نبی سے آنے سے پہلے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے ذکر محمد سارے نبیوں نے ذکر نبی کیا. اس لیے یہ محفل میلاد یوں کہیے ذکر خدا بھی ہے ذکر نبی بھی ہے سنت رسول بھی ہے سنت خدا. کیونکہ جب خدا نے ذکر کیا تو خدا کی سنت نبی نے ذکر کیا تو نبی کی سنت ولی نے ذکر کیا تو ولی جس کی طرف جائیے آپ بلا جھجک چلتے چلے جائیے. یہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو لوگ اسے کرتے ہیں وہ خداوند قدوس کے دین پر عمل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس کے فائدے کتنے جتنے لوگ محفل میلاد میں شریک ہونے آئے ہیں جب اپنے گھر جائیں گے تو کیا بتائیں ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے آئے. اور جو لوگ نہیں آئے ہیں یہ سوچ کے کرے یہ تو نیا کام ہو گیا یہ تو بڑا نیا کام ہو گیا یہ لوگوں نے بلا بل جھنڈی لگا دی یہ کمکمے لگا دیے. ارے یہ تو محبت کی چیز ہے خدا جس سے چاہے کام کرے. ورنہ تو پھر یہی کہنا پڑتا ہے کہ امام اہل سنت نے کہا کہ ہے عجب منکر کھانے گزرانے تیرا کھائے تیرے غلاموں کو ہے عجب منکر کھانے گزرانے والے. حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ اپنے آپ کو بالکل بیدار رکھیں. میرے بات آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے مشہور علماء یہاں پر تشریف فرمائے لہٰذا اپنی بات کو ختم تک لے جاتے ہوئے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ سنا کر کے مفہوم کو واضح کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. قرآن میں خدا فرماتا ہے تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا بات آتی ہے رسول جبکہ اس نے ان کے درمیان اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا. حضرات محترم اتنی بڑی بات ہے اللہ اتنا احسان کرتا ہے لیکن کبھی بھی اپنا احسان کا ذکر نہیں کرتا. لیکن ہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہ مالک جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی کالم کے بنا کے کھڑا کر دیا. کیا بات ہے. ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے سارے انجینئروں کو اکٹھا کر لو آسمان جتنا بڑا ہے اس کا ایک حصہ یعنی ایک حصہ اور اس کا بھی چوتھائی یا 50 حصے کر کے بھی ایک حصہ بنوا لے تو وہ قیامت تک نہیں بنا پائے گا. بغیر کالم کے کوئی بلڈنگ نہیں کھڑا کرتا. لوگ دعویٰ کرتے ہیں خدائی کا. ارے دیکھو میرے نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسا صاف عقیدہ دے دیا. اے لوگوں جو پیدا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا جو پیدا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم اسی کو مانتے ہیں جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ قرآن کہتا ہے. ارے ہمارا عقیدہ تو قرآن سے بات ہے. حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے لیکن دیکھیں آپ کہ اللہ نے نبی کو جب پیدا فرمایا تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے احسان کر دیا ہم نے احسان کر دیا. اتنا بڑا مالک تم نے آسمان بنایا
اس میں اتنا بڑا سورج بنایا ہے کہ چاند پہ جانے کے تو لوگ نرے دعوے کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک سورج پہ جانے کی کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ کیوں نہیں پڑ رہی؟ کیونکہ پتا ہے کہ جہاں ذرا سے قریب گئے تو سب کام تمام ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اتنی تپش ہے، اس میں اتنی گرمی ہے، اس میں اتنی حرارت ہے، اس میں اتنی سختی ہے کہ وہ سب کو خاصتر کر دے گا۔ اس لیے کسی کی ہمت نہیں، یہ وہ مالک بتانے کے لیے کرتا ہے، یہ سورج گرہن اس لیے وہ لگاتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو، تم چاند کو دیکھ کر کے خدا مت سمجھ لینا، ہم چاند میں بھی گرہن لگا دیتے ہیں۔ تم سورج کو بڑا سمجھ کے، اس کی طاقت کو دیکھ کر کے، اس کی چمک و دمک کو دیکھ کر کے تم اس کو خدا مت سمجھ لینا، ہم اس میں بھی گرہن لگا دیتے ہیں۔ اور پھر نبی کا معجزہ دکھا کر کے یہ بھی بتا دیا، لوگوں تم یہ مت سمجھ لینا کہ کوئی اسے نیچا دکھانے والا نہیں، ارے میری شان تو بہت بڑی ہے، میرا نبی چاند سے ٹکڑا کر سکتا ہے، میرا نبی سورج کو واپس لا سکتا ہے۔ یہ بھی بتا دیا، معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی یا تو وہ ہے یا یہ ہے، یعنی اس کا نبی۔ عظمت کو پہچاننا ہے تو محمد کو پہچاننا، خدا کو جاننا ہے تو محبت کو جاننا۔ اس لیے اللہ نے کہیں بھی اپنے سے جدا نہیں رکھا ہے، جہاں دیکھو وہاں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، لوگ نبی کو ساتھ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، ارے اس نے نماز میں نہیں الگ رکھا، اس نے اذان میں نہیں رکھا، اس نے کہیں نہیں چھوڑا، تمہارے گھر سے لے کر کے تمہاری قبر تک کہیں نہیں چھوڑا۔ پیدا ہو نبی کا نام لو، ہر جگہ پر نبی کا نام لو، ارے اس سے بڑی کیا بات ہوگی، نام سے ہمارا کام چلائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا، افسوس سب افسوس جو نبی کی باتوں سے گریز کرتے ہیں۔ ارے اس کی ذات تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے نام میں خدا نے یہ صفت رکھی ہے۔ خدا کے رسول فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، ایک حدیث کی کتاب میں نہیں، 6 جو حدیث کی مشہور کتابیں ان میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرے مولا نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ کیا وعدہ کر لیا؟ حدیث سماعت کرنا۔ میرے مولا نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ اے نبی، اے میرے محبوب، کل قیامت کے دن وہ گناہگار جن کا نام محمد ہوگا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں انہیں جہنم کی طرف بھیجوں، میں نے تیرے نام کی نسبت کی وجہ سے انہیں جنتی بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچے وہ لوگ جو نبی کے نام کی ذات کی بات کرتے ہیں، ارے جس نبی کے نام کی اتنی بڑی عظمت کہ صرف نام کی وجہ سے جنت مل رہی ہے، تو اس کے کام کی کیا برکت ہے۔ حضرات محترم، تو میں کہہ رہا تھا کہ مالک تو نے آسمان بنا دیا، اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین جسے لوگ آج تک اس معاملے کو حل نہیں کر پائے کہ یہ گھومتی ہے، پرتھوی گھومتی ہے یا کہ سورج گھومتا ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ زمین ثابت ہے، میں شہید ثابت ہے، اور الحمدللہ اس پر دلائل موجود ہیں۔ تو میرے لوگ بحث کرتے کہ صاحب زمین نہیں، وہ کہتے صاحب زمین گھومتی ہے، ہم کہتے ہیں زمین نہیں گھومتی ہے، یہ آپ کا دماغ گھومتا ہے، زمین گھومتی نہیں، ورنہ زمین گھومتی لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ میں تو چھوٹی سی مثال جو علامہ بدر الدین صاحب نے اپنی کتاب میں گھومتی دے کے نکل جاتا ہوں، باقی کسی کو تفصیل کی ضرورت ہے تو امام اہل سنت کا زمین کے سکوت کے بارے میں بہت زبردست رسالہ موجود ہے، جسے طلب ہے دلیل کی وہ آ جائے، انشاءاللہ میرے پاس وہ کتاب بھی موجود ہے، میرے پاس کمپیوٹر میں بھی ہے، اور اگر کسی کو پرنٹڈ چاہیے تو پرنٹڈ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ فقط بھی ڈالا وہ چاہے تقریباً امام اہل سنت نے 22 دلیلیں تو اس کے رد پر دی ہیں، اور تقریباً 62 کے قریب دلیلیں اس کے وجود پر سکوت پر۔ کیا بات ہے! دلیل کیا ہے جو مولانا صاحب نے لکھ دی کہ اگر زمین گھومتی ہوتی تو آج قنوج کا جو بڑا والا گیٹ ایک جو ہے یہ پھول متی والے روڈ پہ ہے اور ایک سرائیور والے روڈ پہ، تو اگر سال میں ایک چکر لگاتی تو کچھ تو گھومتا، تھوڑا بہت بڑا وقت گھومتا ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی چیز گھومتی ہے تو تھوڑی بہت تو سرکتی ہے کہ نہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں، لوگ اس کی مثال دیتے گیند کی طرح، جب بڑی چیزیں تو پتہ نہیں چلتا، ارے چلو ٹھیک ہے
کچھ ایسی گاڑیاں بن گئی ہیں جن میں اندر بیٹھنے والے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ کے بعد عقل تو ہوتی ہے، انہیں یہ تو معلوم ہے کہ پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کے یہ علم میں تو ہے کہ یہ گھوم رہی ہے۔ تو ایسا ہی کہہ رہے ہیں حضرات محترم، یہ ایک بات بیچ کی آ گئی، آپ کو کمپریس کرنے کے لیے میں نے بتا دی، لیکن یہ بھی ایک علمی بات ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ نوجوان جو بی اے بی کام پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور کیونکہ آج ایک اہم بات یہ ہے، میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ خوب پڑھیے، ساری ڈگریاں حاصل کیجیے، کوئی ڈگری دنیا کی مت چھوڑیے، سب میں آگے رہیے، کیونکہ ہم کسی سے پیچھے کبھی نہیں رہے، الحمدللہ ہمیشہ آگے رہنے کی عادت رہی ہے، بے شک آگے رہنے کی لوگوں میں عادت ہی پڑ گئی ہے آگے ہی رکھنے کی، تو انشاءاللہ آگے ہی رہے ہیں، قیامت تک انشاءاللہ آگے رہیں گے، جنت میں بھی آگے رہیں گے۔ یہ امت ایسی ہی کچھ ہے، کنتم خیر امتی کا لقب لے کر آئیے، تو آگے تو اس کو رہنا ہی ہے، آگے تو رہنا ہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنت کا دروازہ پہلے میں ہی کھولوں گا، جب تک کہ کھولوں گا میں، اور جب تک کہ داخل نہیں ہوں جب تک کہ ایک امتی کو جنت میں نہ لے۔ نبی نے فرمایا ہم تو آگے رہے، آگے رہے انشاءاللہ، بتا رہا ہوں پڑھنے میں آگے رہیے، ساری کلاس میں آگے رہیے۔ میری ہر اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے، ہر طالب علم سے گزارش ہے، چاہے وہ انگلش کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ بی ایس سی بی کام ایم بی اے چاہے جس کا ہو، چاہے وہ کمپیوٹر کی لائن میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا انجینئر ہو، ہر لائن میں آگے رہو، ہر کام میں آگے رہو، دین کے کام میں بھی آگے رہو، دنیا کے کام میں بھی آگے رہو، اکانومی میں بھی آگے رہو، معیشت میں بھی آگے رہو، اقتصادیات میں بھی آگے رہو، اخلاق میں بھی آگے رہو، ادب میں بھی آگے رہو، دین کے کام میں بھی آگے رہو، حسن اخلاق میں بھی آگے رہو، قومیت انسانیت میں بھی آگے رہو، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں آگے چلنا سکھایا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں بھی کرو، لوگوں کا بھلائیاں بھی کرو، لوگوں کی پریشانیوں میں ان کے کام بھی آؤ، تاکہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اسلام پیس ہے، اسلام امن ہے، مسلمان امن ہے، اسلام شانتی والا دین ہے، اسلام سکون کا دین ہے، جس میں جو آتا جائے گا وہ سکون پاتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہی میری گزارش ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چند لوگ بگاڑنے کی کوشش کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی ذہنیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی نظر آتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ایک بڑی قابل غور بات بڑھ رہی ہے، کیونکہ میرے بات اور مقررین بھی ہے، بہت مختصر میں درود پاک پڑھے اللہم صلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کے معاملے میں بھی آپ کو آگے رہنا ہے، امن کے معاملے میں بھی کیسا آگے رہنا ہے۔ میں نے ایک بات سنائی تھی، آپ سنیں گے؟ آپ فرانس میں ابھی کی لیٹسٹ تاریخ ہے، آپ نے سنا حجاب پہ پابندی لگائی، کس پہ؟ حجاب پہ پابندی لگائی۔ حجاب مانے پردہ، عورتوں کو سر ڈھکنا، یہ ہمارا اسلامی عجیب بات ہے۔ اتنے سال ہو گئے لوگوں کو برقعے کی خرابی نظر نہیں آئی، اب لوگوں کو نظر آنے لگے۔ ہم کہتے صاحب برقع جو حجاب ہے اب اس میں تو کپڑا اتنا باریک ہوتا آدمی دیکھ لیتا ہے، اور آج کل جو پورے روبوٹ بنے گھوم رہے، پورے کے پورے ٹوپے لے کے گھوم رہے، وہ پورے کالے ہوتے ہیں، وہ اس پہ کسی نے نہیں پابندی لگائی، اس سے بھی پابندی لگنا چاہیے۔ سنیے خیر، ایک جذبات کی بات الگ ہے، یہاں ایک جذبے کی بات بڑی قابل غور یہ ہے کہ ایسا پڑھا لکھا بنیے، ایسا قابل بنیے، ایسا تاجر بنیے۔ جس نوجوان کی میں بات کر رہا ہوں، فرانس کے اندر پابندی لگائی گئی حجاب کے اوپر وہاں کی حکومت نے کہ کوئی عورت چاہے مسلم ہو یا نان مسلم وہ برقع نہیں پہن سکتی، اور پہنے گی تو اس کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور حکومت کے سامنے ایک ایسا اس نے ایسا معاملہ پیش کیا، ایسی دلیل دی، ایسی قوم کی رہنمائی کری کہ پوری دنیا کی میڈیا کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ارے دنیا میں بڑے بڑے مالدار کروڑپتی اربپتی پڑے ہیں، لیکن دیکھا کہ غلام نبی کا سینہ اتنا چوڑا ہوتا ہے، اتنا ذکی ہوتا ہے۔ فرانس جیسا مالدار ملک مسلمان عورتوں پر پابندی لگا رہا ہے کہ کوئی عورت برقع نہیں پہنے گی، اگر پہنے گی تو اس کو سالانہ جرمانہ دینا پڑے گا۔ اس نوجوان مسلم نوجوان نے جو کہ تقریباً 35
35 साल का नौजवान था, उसने हुकूमत से कह दिया कि मैं ऐलान करता हूँ कि हुकूमत अगर हर मुसलमान औरत पर जुर्माना आयद करती है तो मैं उसके लिए सारा जुर्माना अपनी जेब से देने के लिए तैयार। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। आंखें खुल रही है पूरी मीडिया की। अल्लाह रे तूने कैसे कैसे गली पैदा कर दिए हैं, कैसे कैसे पतले अजीम पैदा कर दिए हैं। अरे तुमको मालूम नहीं है इस दीन में जैसी जरूरत पड़ती वैसे पैदा कर दिए जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है इस दीन में खून देने वाले आ जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है दीन को बुलंद करने की तो ऐसे लोग आ जाते हैं। जिस दौर में जैसी जरूरत पड़ी वैसे लोग आ गए। ख्वाजा हिंदुस्तान के दौर में जरूरत थी, लोग जादू दिखा रहे थे तो ख्वाजा की चप्पलें चली गई और जादूगरों को मार मार के नीचे लेकर के आ गई। क्या बात है, वाह। जैसा मसला बना वैसे जैसे को कैसा। यहाँ ये अल्लाह की शान है, ये दीन इस्लाम हमारा दीन कहता है, इसमें जबरदस्ती नहीं है। आज यहाँ जबरदस्ती चल रही है साहब, हमारे यहाँ जबरदस्ती नहीं है। ख्वाजा ने मोहब्बत के साथ लोगों को बुलाया, एक प्लेट में थाली में खिलाया, जबरदस्ती नहीं, बल्कि यहाँ उनको भगाने की कोशिश की गई तो वो खुद तो नहीं भागे लेकिन दूसरों को जाम कर दिया। हजरत मौत। और जब जिस टाइम जादू का बड़ा जोर था ख्वाजा साहब के जमाने में, जोगी लोगों का बड़ा जादू था, लेकिन ख्वाजा साहब ने ज्यादा जादू दिखाने की बात नहीं करी, बल्कि आपने फरमा दिया, लोगों को दिखा दिया कि ये तो हमारी जूतियों के बराबर नहीं, हमारी जूतियों बराबर। हुआ क्या था, कुछ छोटी सी बात से बता रहा हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज को नीचा दिखाने के लिए और भगाने के लिए यहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान ने ये कहा कि ये फकीर लोग हैं, इन्हें भगाने के लिए उसको बुला लिया जाए जोगियों। जयपाल जोगी को बुलाया, उसकी पूरी कफलियां आई और वो क्या करा, उसने सबसे ज्यादा बहुत सारा सांप अजदहे दिखाए। ख्वाजा साहब की तबीयत पे कोई असर नहीं पड़ा, जो पास जाता था वो लुढ़क जाता था, जो पास जाता था वो निपट जाता था। और आखिर में जब उसका कोई जादू नहीं चला, बड़ी बड़ी आग लगा के दिखाई। ख्वाजा साहब आग क्या असर कर सकती है, ये तो आले रसूल है, सादाते रसूल है, इन पर आग कहाँ असर करती है। अल्लाह वालों पर हाथ डाल दे तो आग बुझ जाए, लेकिन उन पर हाथ। ख्वाजा साहब जब उसने ज्यादा ऊंचा उड़ना शुरू किया तो वो इतना ऊंचा उड़ा, बताते किताबों में लिखा है कि उसने ये दिखाना चाहा बड़ी ताकत को कि हम इतना ऊंचा उड़ सकते हैं, फजाओं में उड़ सकते हैं। ख्वाजा साहब ने दोनों लोगों का जवाब दे दिया कि जोगी तू देख ले, तू उड़ रहा है, अभी लोग हवाई जहाज भी उड़ाएंगे, लेकिन हम पहले ही बता के जा रहे हैं कि देख लो तुम्हारा हवाई जहाज उड़ेगा ईंधन से, पेट्रोल से, लेकिन हमारी चप्पल उड़ रही है हमारे हुक्म से। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या किसी पेट्रोल की जरूरत है न किसी कनेक्शन की जरूरत है, जिसका कनेक्शन मदीने से हो जाए उसे किसी कनेक्शन की जरूरत। क्या बात है, वाह। बस यही चीजें हैं, आपके जज्बात को उभारने के लिए आपके सामने आ गया। हजरत मोहतरम बस अपना जज्बा जिंदा रखिए। जो कौम जज्बा रखती है वो कौम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हमनवा हो सकती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यही तो कहा था कि जिस कौम का ज़मीर मुर्दा हो जाए वो कौम कभी फतेह हासिल नहीं कर सकती, और जिस कौम का ज़मीर जिंदा हो जाए दुनिया की कौमें उसे मिटा नहीं सकती, चाहे वो थोड़े से क्यों। आज हम चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, लेकिन किसी कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती है, हमेशा से है, हमेशा रहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो अलम तेरे है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नाज ये